بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل و زیادہ ثواب اس ایک رات میں عبادت کا ملے گا۔ 1000 مہینوں میں جو دعائیں کرنی ہوتی ہیں، جو 1000 مہینوں کی دعاؤں کا جو ایفیکٹ یا قبولیت ہوگی، اس سے زیادہ یہ رات افضل ہے دعائیں کرنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اسی بات کو میں اگر تھوڑا سا ایکسپینڈ کروں تو وہ لوگ جو اسپرچویلٹی کو سمجھتے ہیں، اسپرچول ورک کو سمجھتے ہیں کہ اسپرچول ورک کیسے کیا جاتا ہے، اسپرچول ورک کیا ہوتا ہے، اسے کیا 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 جا سکتا ہے، وہ لوگ جو مائنڈ سائنسز کو سمجھتے ہیں، مینیفیسٹیشن کو سمجھتے ہیں کہ مینیفیسٹیشن کیسے کی جاتی ہے، کیا کیا کس کس طریقے سے مینیفیسٹ کیا جا سکتا ہے، ریئلٹی بینڈنگ کیسے کی جا سکتی ہے، ریئلٹی شفٹنگ کیسے کی جا سکتی ہے، کسی بھی چیز کو ریکریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ لوگ جو یہ باتیں سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت قیمتی بات ہونے لگی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے ان تمام کاموں کے لیے بھی۔ اگر آپ مینیفیسٹر ہیں، ہم بیسک لیول پہ بات کرتے ہیں، اگر آپ لا آف اٹریکشن کو پریکٹس کرتے ہیں، لا آف ایزمپشن کو پریکٹس کرتے ہیں، مینیفیسٹ کرنا جانتے ہیں یا اس کی کوشش کرتے ہیں، تو جو چیز آپ اتنے عرصے اتنے سالوں کی پریکٹس سے بھی نہیں اچیو کر پا رہے، شب قدر میں وہ چیز ضرور پریکٹس کریں، اس کو مینیفیسٹ کریں، اس کی بہت زیادہ فائدہ اور اس کی افادیت ہے۔ شب قدر کو حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان المبارک کے جو لاسٹ 10 ڈیز ہوتے ہیں اس میں جو آڈ نمبر کی جو راتیں ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں تلاش کرو۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ شب قدر اس رات کو ہوگی، اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے، اور اس سے زیادہ ڈیٹیل ہمارے ریلیجن میں حدیث میں نہیں ملتی کہ کیسے تلاش کرنا ہے، تلاش کرنے کے طریقے کیا ہوں گے، نشانیاں کیا ہوں گی۔ صرف یہ بتایا گیا کہ تلاش کرو، اور تلاش کر لیا تو پھر کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تلاش کر لو تو اپنے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، اپنے لیے اللہ سے معافی طلب کرنی ہے۔ یعنی کہ ہم دنیا میں جتنی ہم نے مینیفیسٹیشن، ریکریشن کی بات کی، عبادات کی بات کی، وہ سب چیزیں اس کے فائدے ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اپنے لیے مغفرت طلب کرنی ہے، معافی طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ چھوٹی سی بات یہاں ایڈ کر دوں، ہمارے ہاں معافی کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگلے جہاں کے لیے معافی مانگنی ہے کہ ہمیں معافی سے اگلے جہاں میں فائدہ ہوگا۔ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دوں، یہ بات درست، اگلے جہاں میں معافی کا فائدہ ہوگا، 100% ہوگا، اصل لائف وہ ہے، لیکن آپ اگر اپنا بلیف تھوڑا سا بڑا کریں تو جب آپ اللہ سے معافی مانگ لیں گے اس رات میں یا کبھی بھی مانگ لیں گے تو معافی کا فائدہ اس دنیا میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، معافی کا فائدہ اس دنیا میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کی اپنا ڈی این اے کلینز ہو جاتا ہے، آپ کی انرجیز کلینز ہو جاتی ہیں، آپ کی انر فریکوینسی الائن ہو جاتی ہے، اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس دنیا کا حصول، اس دنیا کی کامیابی، سکسیس بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جاتی ہے۔ آپ کی انر فریکوینسی الائن ہو جائے گی، اس دنیا میں بھی آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ صرف آپ اپنا یہ بلیف موڈیفائی کر لیں کہ معافی کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہوگا، تو پھر دیکھیں آپ کو کیسا فائدہ ہوگا معافی کا۔ اوکے، ہم واپس ٹاپک پہ آتے ہیں کہ تلاش کرنے کے بارے میں بہت ڈیٹیل نہیں ہے کہ کیسے تلاش کرنا ہے۔ قرآن پاک کو لیکن نشانیاں کیا ہیں جو سورہ قدر ہے اس میں، کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں صبح تک، پوری رات تک، فجر تک، یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ ایک اور کیا چیز بتائی گئی کہ قرآن پاک کو اسی رات میں نازل فرمایا گیا۔ علماء ایکسپلین کرتے ہیں کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اس کو اتارا گیا، جو پہلی آیت ہے اس سورت کی۔ تو یہ امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ رات بہت قیمتی ہے، اس میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کو اس رات میں نازل فرمایا، فرشتے اترتے ہیں، اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب فرشتوں کا اترنا اور سلامتی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس رات کی نشانیوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرما دیا گیا۔ اب اس کو تلاش کیسے کرنا ہے؟ ظاہری عبادت بہت ضروری ہے، ظاہری عبادت سے اس کو تلاش نہیں کیا جا سکے گا، اس کو صرف اور صرف تلاش کیا جا سکے گا بیونڈ سینسری پرسیپشنز، ظاہر سے بیونڈ، آپ کے مشاہدات، آپ کے مراقبات یا آپ کے خواب،
وہ بھی دوسری دنیا ہوتی ہے. اس دنیا سے باہر کی دنیا کی فیلنگ، اویئرنیس، انفارمیشن، انٹیوشن، یہی وہ چیز ہے جس سے آپ اس رات کو تلاش کر سکتے ہیں. یا اس رات کی جو خاص فضائل، رحمتیں ہوتی ہیں، فرشتوں کے نازل ہونے سے جو رحمتیں آتی ہیں، ان رحمتوں کو، ان خاص انرجیز کو جو پوری کائنات میں اس وقت پھیلی ہوتی ہیں، جو ملٹی ڈائمینشنز یا ملٹی ورس کی نعمتیں اور انرجیز اس ایک دنیا میں آئی ہوتی ہیں، ان کو دیکھنے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس رات میں. تو اب وہ انسان اس کو جان سکے گا جس کو سچے خواب آتے ہیں. وہ انسان جان سکے گا جو صاحب مراقبہ ہے، جو بیونڈ فزیکل ورلڈ میں، روحانی دنیا میں جانتا ہے اور وہاں کی چیزیں دیکھ سکتا ہے. جو انسان مشاہدہ کر سکتا ہے وہ تمام لوگ اس چیز کو جان سکیں گے. 2 طریقے ہیں شب قدر کی رات کو تلاش کرنے کے. ایک کا نام ہے مائنڈفلنس میڈیٹیشن اور دوسرے کا نام ہے سب کانشیس مائنڈ پروگرامنگ. مائنڈفلنس میڈیٹیشن کو تھوڑا زیادہ عرصہ پریکٹس کرنا پڑتا ہے. مراقبے کی پریکٹس ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کے مشاہدات، آپ کی تیسری آنکھ کھلتی ہے ہمیشہ کے لیے. مراقبے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مراقبہ حال یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحہ موجود میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کے آس پاس اس دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بیونڈ اس دنیا کے کیا کچھ ہو رہا ہے، اپنی اویئرنیس ایک ہی لمحے میں آپ اس ساری دنیا کی طرف لے کر جائیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ لمحہ حال، یعنی کہ جس طرح بزرگ صوفیاء زندگی گزارتے رہے ہیں، وہ ایک ہی جگہ میں یہاں بیٹھے ہیں ایک ہی وقت میں، اور اس ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ کیا ہو رہا ہے، آس پاس روحانی دنیا میں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آسمانی دنیا پہ کیا ہو رہا ہے، جنت دوزخ میں کیا ہو رہا ہے، پاسٹ فیوچر میں کیا ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کو ایک ہی وقت میں دیکھ پانا، ایک ہی وقت میں جینا، یہ اینڈ ریزلٹ ہے مائنڈ فلنس میڈیٹیشن کا، کہ آپ ملٹی ورسز، ملٹی ڈائمینشنز میں جی رہے ہوتے ہیں، سب چیزیں ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ. یہ ایک لمبا پروسیجر ہے، اس کی ڈیٹیل ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. مراقبہ حال کے ذریعے شب قدر کو تلاش کرنا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پریکٹس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. دوسرے طریقے پہ آج ایمفسائز کروں گا جو کہ سب کانشیس مائنڈ پروگرامنگ. سب کانشیس مائنڈ پروگرامنگ سے ہم شب قدر کو پا سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. مائنڈ پروگرامنگ کیسے کی جاتی ہے؟ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ اور ریپیٹیشن کے ساتھ کچھ پروگرام کیا جاتا ہے، پھر وہ پروگرام ہو جاتا ہے. ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے لیے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. چاہے ہم نے اپنی پرسنالٹی چینج کرنی ہے، چاہے ہم نے کوئی انفارمیشن حاصل کرنی ہے، چاہے ہم نے کوئی نیٹ ورکنگ کرنی ہے، چاہے ہم نے کوئی دنیا کی چیز حاصل کرنی ہے، ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے لیے وہ آسان بنا دیتا ہے. وہ ہمارے لیے ایک ہمزاد بن جاتا ہے، ایک ہمارا اعلی کار بن جاتا ہے. سب کانشیس مائنڈ یونیورسل ہے، یونیورسلی کنیکٹڈ ہے، ایبسولوٹ ہے. اس کے پاس ساری انفارمیشن ہے، وہ پاسٹ، فیوچر، جنت، دوزخ، ساری ڈائمینشن سے کنیکٹ رہتا ہے، کنیکٹ ہو سکتا ہے، ساری انفارمیشن لا سکتا ہے. اونلی تھنگ جو ہم نے حاصل کرنی ہے، ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو اس بات پہ ٹرین کریں اور اپنے سب کانشیس مائنڈ سے یہ سب چیزیں اپنے کانشیس مائنڈ میں لانے کی پریکٹس یا ٹریننگ کریں، تو ہم اس پوری کائنات کو ہم جان سکتے ہیں، ہم صاحب کشف بن سکتے ہیں. یہ ٹاسکنگ آپ نے کیسے کرنی ہے؟ سب کانشیس مائنڈ کو آپ نے بس ٹاسک کر دینا ہے کہ جی مجھے آپ نے بتانا ہے، واضح طور پر بتانا ہے، بار بار بتانا ہے، اسٹرانگلی بتانا ہے کہ شب قدر کی رات کون سی ہے، کب ہے، تھرو آؤٹ بتاتے رہنا ہے. آپ کا سب کانشیس مائنڈ یہ کر دے گا جیسے بھی وہ کرے. سب کانشیس مائنڈ کیسے چیزیں بتا سکے گا آپ کو خواب آ سکتا ہے، آپ کو مراقبہ ہو سکتا ہے، کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہو سکتا ہے، میڈیٹیشنز میں آپ بہت کچھ ویژوائزیشنز دیکھ سکتے ہیں، بہت سی ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز آپ کی ایکٹیو ہو سکتی ہیں. آپ کے ذہن اور آپ کے دل میں اسٹرانگ یقین والی کانسٹنٹ فیلنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ آج کی رات اسپیشل ہے، آج اسپیشل رات ہے. آپ کو کچھ ظاہری نشانیاں نظر آ سکتی ہیں، آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کو دکھا سکتا ہے، یا آپ کو کسی دوسرے انسان کے ذریعے انفارمیشن ریسیو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے سب کانشیس مائنڈ آپ کو بتائے گا کہ شب قدر ہے. سب کانشیس مائنڈ کو ٹاسک کیسے کرنا ہے؟ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنی ہے، پرسکون ذہنی جسمانی کیفیت جس کو کہتے ہیں. اپنے تھاٹ پروسیس میں اپنے آپ سے مخاطب ہو گئے، اپنے سب کانشیس مائنڈ سے مخاطب ہو کر سوچ کے ذریعے یہ آپ نے کمانڈ دینی ہے، بار بار دہرا کر، کہ میں شب قدر کو اس دفعہ پانا چاہتا ہوں، شب قدر کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، شب قدر کی رات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. مجھے لازمی یہ انفارمیشن چاہیے، مجھے لازمی یہ شعور چاہیے، مجھے لازمی یہ فیلنگ چاہیے، یہ مشاہدہ چاہیے جب شب قدر ہوگی. اور اس فیلنگ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا،
اس فیلنگ میں کوئی مغالطہ نہیں ہوگا، ایک بہت اسٹرانگ فیلنگ ہوگی، بہت اسٹرانگ انفارمیشن ہوگی، ڈریم ہوگا، ویژولائزیشن ہوگا، اور مجھے کنفرم 100% یقین کے ساتھ اس دفعہ اس چیز کو حاصل کرنا ہے۔ اور میرا سب کانشیس مائنڈ جیسے بھی مجھے اس چیز کے لیے ٹرین کرے، میرے اندر جو چینجز کرنی ہے، میرا سب کانشیس مائنڈ میرے اندر چینجز کر سکتا ہے، میری عادات چینج کر سکتا ہے، میری ہیبٹ، میرے بلیف چینج کر سکتا ہے، لیکن مجھے شب قدر کی انفارمیشن اور فیلنگ اس دفعہ لازمی چاہیے، 100% چاہیے۔ میں نے پوری رات شب قدر کو انجوائے کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، دعا کرنا ہے، مینیفیسٹیشن کرنی ہے، اور بہت سے کام میں نے کرنے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ سوچ کے اندر ریپیٹ کر کے بار بار اپنے ذہن میں پروگرام کریں گے۔ منیمم مائنڈ سائنسز کہتی ہے کہ 21 ٹائمز کوئی آپ بات الفا اسٹیٹ حاصل کر کے 21 ٹائمز کی بات اپنے آپ کو کہیں سوچ کے ذریعے، تو وہ چیز اندر پروگرام ہو جاتی ہے۔ یہ کام آپ نے ایک دفعہ دن کے ایک حصے میں 21 ٹائمز کم از کم کہہ لیا، دن کے مختلف حصوں میں آپ یہ کام بار بار کریں، دن میں 5-6 دفعہ کریں، رات سونے سے پہلے کریں، صبح آنکھ کھلتی ہے اس وقت بھی کریں۔ سوچ کے ذریعے اپنے آپ کو کمانڈ دینے سے بھی کام ہو سکتا ہے، لکھنے سے بھی ہو سکتا ہے، آواز کے ساتھ اپنے آپ کو بولنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں سب کانشیس مائنڈ پروگرامنگ کے۔ اب آج سے ارادہ کریں، آج سے اس عمل کو پریکٹس کرنا شروع کریں۔ آخری اشرا شروع ہونے میں بھی وقت ہے، آپ کا سب کانشیس مائنڈ ٹرین ہو جائے گا۔ اور اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ، بہت سے لوگ آپ میں سے شب قدر کو محسوس کریں، اس کو انجوائے کریں، اس کے فضائل حاصل کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔